ذرا تصور کیا جائے 8ویں صدی عیسوی کا دور ہے، ایک بہت عظیم اور یعنی ایک معزز عالم دین کو سارے عام کورے مارے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور ان کے بازو کھینچ کر اتارے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ شخص درد سے شدید کراہنے کے باوجود اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے حکمرانوں کا شدید دباؤ تھا کہ وہ اپنا ایک قانونی فتویٰ بدل دیں، لیکن ان کا جواب ایک ہی تھا کہ جو حق ہے بس وہی بیان ہوگا۔ صحیح، یہ کوئی فرضی کہانی یا کسی ڈرامے کا منظر نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم کردار کا حقیقی واقعہ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اور تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی عظیم شخصیت ہیں، 8ویں صدی کے مدینہ کے نامور قانون داں امام مالک بن انس اور ان کی مشہور زمانہ کتاب الموطا۔ جی، آج یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ ابتدائی اسلامی قانون کی تشکیل آخر ہوئی کیسے تھی۔ اچھا، اس علمی سفر کی بنیاد بہت ہی مختلف اور متنوع مخاذ پر رکھی گئی ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے مختلف تاریخی حوالوں، تحقیقی مقالات اور خاص طور پر ان 100 سنگین اور جنہیں ہم ٹیبو یا ممنوعہ سوالات کہتے ہیں، ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ یعنی وہ سوالات جو مختلف مکاتب فکر نے اٹھائے ہیں۔ ہاں بالکل، نئے ناقدین، سیکولر مفکرین اور سابقہ مسلمانوں کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور ظاہر ہے اس جائزے میں کلاسیکل اور جدید اسکالرز کے علمی اور منطقی جوابات کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ تصویر کے دونوں رخ پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے آ سکیں۔ صحیح۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ابتدائی اسلامی قانون محض بند کمروں میں لکھی گئی کتابوں سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ مدینہ جیسے ایک پورے شہر کی جیتی جاگتی ثقافت، لوگوں کے روزمرہ کے معمولات اور ان کے زندہ عمل سے تشکیل پایا، جو کہ تاریخ اور قانون میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک شاندار موقع ہے کہ وہ معلومات کے اس وسیع سمندر سے علم کے خالص ہیرے تلاش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ امام مالک 711 عیسوی کے لگ بھگ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور سب سے حیران کن بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کبھی مدینہ سے باہر کا سفر نہیں کیا۔ ہاں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جب صحابہ کرام اور ان کی اولادیں مدینہ میں موجود ہیں تو علم کا اصل سرچشمہ تو یہی شہر ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے نا؟ بالکل، یہ ان کی سوچ کا ایک بہت طاقتور پہلو تھا۔ دیکھیں، مدینہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا، جہاں اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھی گئیں۔ امام مالک نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ جیسے نافی اور ابن شہاب الزہری سے علم حاصل کیا۔ صحیح۔ لیکن جس دردناک واقعے سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوا، وہ ان کی زندگی اور ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ عباسی گورنر نے امام مالک کو محض اس لیے کورے مارے اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جبراً طلاق دلوانا باطل ہے۔ بظاہر تو یہ صرف ایک خاندانی قانون کا عام سا مسئلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت چھپی تھی۔ بہت بڑی حقیقت۔ اس سیاسی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حکمرانوں کو ایک خاندانی مسئلے پر دیے گئے فتوے سے اتنی تکلیف کیوں ہوئی کہ انہوں نے وقت کے سب سے بڑے عالم کو سارے عام سزا دی؟ اس کا بالواسطہ اور گہرا مطلب یہ نکالا گیا کہ اگر طلاق زبردستی نہیں لی جا سکتی تو عباسی خلیفہ کی جانب سے لوگوں سے جو زبردستی بیعت لی جا رہی ہے وہ بھی باطل ہے۔ حکمران طبقہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فتویٰ ان کی حکومت کے جواز کو سیدھا چیلنج کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام مالک کی غیر جانبداری کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ بات اس دور کی سیاست میں ایک بھونچال لانے کے لیے کافی تھی۔ حکمران طبقے کی ناراضگی اور جسمانی تشدد کے باوجود ان کا یہ موقف ریاستی اثر و رسوخ سے ان کی مکمل آزادی کا واضح ثبوت ہے۔ بعد میں حالات بدلے بھی۔ خلیفہ المنصور نے حج کے دوران امام مالک سے ملاقات کی اور یہاں تک پیشکش کر دی کہ وہ ان کی کتاب الموطا کو پوری عباسی سلطنت کا اکلوتا اور لازمی قانون بنا دے گا اور اسے کعبہ میں لٹکا دیا جائے گا۔ کسی بھی قانون دان کے لیے یہ پیشکش کسی خواب سے کم نہیں ہوتی۔ ریاست خود کہہ رہی ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کو پورے ملک کا واحد آئین بنا دیا جائے گا۔
لیکن امام مالک نے اقتدار کے اس قدر قریب ہونے کی پیشکش کو بڑی خوبصورتی سے ٹھکرا دیا۔ ان کا استدلال بڑا واضح تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرم مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں، لوگوں تک مختلف احادیث پہنچ چکی ہیں، اور علم میں یہ اختلاف دراصل ایک رحمت ہے۔ ان کے نزدیک کسی ایک کتاب یا سوچ کو سب پر زبردستی مسلط کرنا معاشرے کے قدرتی ارتقاء کے خلاف تھا۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الموطا، جس کا لغوی مطلب آسان اور سب کا طے شدہ راستہ ہے، یہ بخاری یا مسلم کی طرح محض احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اور فقہ یعنی قانون کا ایک انتہائی خوبصورت اور انوکھا امتزاج ہے۔ صحیح۔ اگر اس کی ساخت پر غور کیا جائے تو امام مالک نے اسے راویوں کے ناموں کی بجائے روزمرہ زندگی کے موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ عبادات، خاندانی قوانین، خرید و فروخت کے معاملات، فوجداری قوانین، یہ سب ایک منظم ترتیب میں ملتے ہیں۔ کہ ان کا مقصد صرف پرانی تواریخ یا روایت کو ایک جگہ جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے معاشرے کو چلانے کے لیے ایک عملی دستور العمل فراہم کرنا تھا۔ اس کتاب کی تیاری کا طریقہ کار بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے لگ بھگ 1,00,000 روایت کا بغور جائزہ لیا اور ان میں سے چھانٹی کر کے صرف 1900 کے قریب روایت کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف پیغمبر اسلام کی احادیث شامل نہیں تھیں، بلکہ صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتاویٰ اور خود امام مالک کی اپنی قانونی آراء بھی شامل تھیں۔ اور اب ظاہر ہے جب کوئی اتنا بڑا کام کرتا ہے تو اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کئی جدید اور کلاسیکل ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ امام مالک نے اپنی کتاب میں مرسل احادیث کو کیوں جگہ دی؟ ان لوگوں کے لیے جو حدیث کے تکنیکی پہلوؤں سے زیادہ واقف نہیں، ایک مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جس کی کڑی براہ راست کسی صحابی تک نہیں پہنچتی، یعنی بیچ میں سے کوئی ایک راوی غائب ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ناقدین کا یہ اعتراض اپنی جگہ، لیکن کلاسیکل محققین اس کا ایک بہت ٹھوس جواب دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ابتدائی مدینہ کے دور میں علم کے پرکھنے کا معیار صرف سند یا راویوں کی زنجیر تک محدود نہیں تھا۔ اگر کوئی راوی اپنے کردار میں معتبر ہوتا، اس کی دیانتداری مسلم ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی بتائی ہوئی بات مدینہ کے عام رواج اور روزمرہ عمل کے عین مطابق ہوتی، تو اسے مکمل طور پر مستند مانا جاتا تھا۔ امام مالک کا زور اس بات پر تھا کہ جو کام مدینہ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت روزانہ کر رہی ہے، وہ کسی ایک راوی کے اکیلے بیان سے کئی زیادہ مستند اور قابل اعتبار ہے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے جسے عمل اہل مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے لوگوں کا مسلسل اور متواتر عمل، یہ امام مالک کے طریقہ کار کا سب سے بڑا اور بنیادی ستون تھا، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ان کا باقی فقہا کے ساتھ ایک واضح اختلاف پیدا ہوا۔ ہاں، کیونکہ ان کے نزدیک ایک پورے شہر کا زندہ عمل کسی ایک خبر واحد یعنی اکیلی بیان کی گئی حدیث سے زیادہ طاقتور اور حتمی تھا۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک طرف ایک تحلیقی ثبوت ہے اور دوسری طرف ہزاروں لوگوں کا عملی مشاہدہ، تو وہ مشاہدے کو فوقیت دیتے تھے۔ ہے جہاں احکامات آسمان سے نازل ہوئے اور زمین پر نافذ ہوئے۔ اگر کسی ایک حدیث میں کوئی مخصوص بات کہی گئی ہے لیکن مدینہ کی پوری آبادی اس کے بالکل برعکس عمل کر رہی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ اکیلی حدیث یا تو کسی خاص وقتی موقع کے لیے تھی یا پھر بعد میں منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی کوئی مخصوص مثال؟ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کا مشہور مسئلہ، جسے فقہی زبان میں قبض اور سدل کہا جاتا ہے، روایت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر موجود ہے، لیکن کیونکہ امام مالک نے مدینہ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو ہاتھ کھول کر یعنی سدل کے طریقے پر نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو انہوں نے اسی عمل کو ترجیح دی۔ صحیح۔ ان کا استدلال بہت سادہ اور طاقتور تھا کہ اگر کوئی چیز فرض یا ضروری ہوتی تو پورا شہر اسے روزانہ دن میں 5 بار انجام دے رہا ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہزاروں صحابہ کی اولادیں نماز کا بنیادی طریقہ ہی بھول گئی ہوں۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی عام سی اور روزمرہ کی مثال لی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کسی کو ایک بہت پرانی کتاب میں بریانی بنانے کی کوئی خاص ترکیب ملے،
لیکن جب وہ شخص اس شہر میں جائے جہاں سے وہ بریانی اصل میں مشہور ہوئی تھی اور دیکھے کہ وہاں کے تمام باورچی جن کی نسلیں یہ کام کر رہی ہیں صدیوں سے اسے ایک مختلف انداز سے پکا رہے ہیں، تو کوئی بھی باشعور انسان کسے زیادہ مستند مانے گا؟ اس اکیلی لکھی ہوئی پرانی کتاب کو یا اس شہر کے سینکڑوں زندہ باورچیوں کے روزمرہ کے عمل کو جنہوں نے یہ فن براہ راست اپنے بزرگوں سے دیکھ کر سیکھا ہے؟ بہت عمدہ مثال ہے۔ امام مالک کے نزدیک مدینہ کے بازاروں، عدالتوں اور مسجدوں کا زندہ عمل اسی صدیوں پرانی تربیت کی طرح اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ انہوں نے یہ طریقہ براہ راست صحابہ کرام اور ان کے ذریعے پیغمبر اسلام سے سیکھا ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ مثال خرید و فروخت سے متعلق خیار مجلس کی آتی ہے۔ ہاں، خیار مجلس والی مثال اس پورے تصور کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ ایک تحریکی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خریدار اور بیچنے والے کو اس وقت تک اپنا سودا منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ دونوں اس جگہ سے الگ نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے دور نہ چلے جائیں۔ صدیوں سے یہ رواج ہی نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ تجارتی معاملات میں جو چیز متواتر عمل کا حصہ بن چکی ہے، جس پر صدیوں سے بازار کا نظام چل رہا ہے، وہی قانون کی اصل اور مستند بنیاد ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں سے قانون سازی کے حوالے سے ایک بہت گہرا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تحریر ہے اور دوسری طرف عمل ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال مکہ اور مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک زبردست علمی بحث کو جنم دیتا ہے۔ الموطا کی سخت اور ترتیب پر اگر بغور نگاہ ڈالی جائے تو اس میں مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی فضیلت کے ابواب کو بہت نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ امام مالک کا واضح جھکاؤ مدینہ کی طرف تھا، کیونکہ یہ وہ خطہ تھا جہاں اسلام کے ریاستی، معاشرتی اور قانونی احکامات مکمل طور پر نافذ ہوئے، اور یہیں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا وہ حصہ گزارا جس میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی۔ اور اسی جھکاؤ کی وجہ سے دیگر مکاتب فکر، خاص طور پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے شدید علمی اختلاف کیا۔ ان مفکرین کا استدلال یہ تھا کہ مکہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہونی چاہیے کیونکہ وہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عالمگیر اور دائمی مرکز ہے۔ یہ بحث بظاہر دو شہروں کی فضیلت کی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ مقامی عمل، یعنی مدینہ کے مقامی رواج اور ایک عالمگیر متن کے درمیان ایک گہری فکری جنگ تھی۔ ایک طرف وہ سوچ تھی جو یہ مانتی تھی کہ مدینہ کی مٹی اور ہوا میں قانون رچا بسا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو عالمگیر اور تحریکی قواعد کو بالاتر سمجھتے تھے جو کسی بھی جغرافیے سے آزاد ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے الموطا اور امام مالک کے اس طریقہ کار پر مختلف ادوار میں بے شمار تنقیدی سوالات اٹھائے گئے۔ ہمارے ذرائع میں ان 100 سنگین اور جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا ٹیبو سوالات کا باقاعدہ اندراج ہے جو مختلف مکاتب فکر نے اٹھائے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس گفتگو میں ان سوالات کا نہایت غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقصود کسی بھی سیاسی، مذہبی یا سیکولر نظریے کی نہ تو حمایت کرنا ہے اور نہ مخالفت، بلکہ خالصتاً علمی بنیادوں پر یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اعتراضات کیا اٹھائے گئے اور پھر کلاسیکل اور جدید دور کے اسکالرز نے ان کا کیا علمی دفاع پیش کیا۔ غیر جانبداری واقعی سب سے اہم ہے۔ ان تنقیدات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر فرقہ وارانہ تنقید سے آغاز کیا جائے تو ایک بہت بڑا اور پرانا اعتراض جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الموطا میں حضرت علی اور اہل بیت سے مروی روایات کی تعداد قدرے کم کیوں ہے، اور غادیر خم جیسے مشہور تاریخی واقعات کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ کیا کتاب کی تدوین میں کوئی سیاسی تعصب یا ریاستی دباؤ شامل تھا؟ اسکالرز اور محققین اس کا بہت ہی تاریخی اور جغرافیائی حقائق پر مبنی جواب دیتے ہیں۔ ان کے مطالعے کے مطابق یہ کوئی سیاسی تعصب ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک خالص جغرافیائی حقیقت تھی۔ ابتدائی دور میں مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ اور ان کے شاگردوں کا قانونی علم زیادہ رائج اور مقبول تھا۔ صحیح۔ اور حضرت علی کی روایت کا کیا ہوا؟ دوسری جانب حضرت علی سے متعلق زیادہ تر روایات، ان کے اقوال اور ان سے جڑے مکاتب فکر مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ یعنی عراق میں منتقل ہو گئے تھے، اور وہیں کے علمی حلقوں میں زیادہ محفوظ ہوئے۔
امام مالک نے تو بس وہی کچھ جمع کیا جو مدینہ کے مقامی علمی حلقوں میں رائج تھا۔ مزید برآں تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ خود امام مالک حضرت امام جعفر الصادق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جی، انہیں وقت کا عظیم ترین عالم مانتے تھے۔ اور ان سے براہ راست روایت بھی نقل کی ہیں۔ لہٰذا محققین کے نزدیک یہ فرقے کی مخالفت کا نہیں بلکہ محض خطے کی دوری کا معاملہ تھا۔ یہ جغرافیائی فرق بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، لیکن جب ہم آج کے دور کی طرف آتے ہیں تو جدید مفکرین، سیکولر افراد اور مذہب چھوڑ جانے والے لادین ناقدین کی طرف سے کچھ اور ہی زاویوں سے سخت تنقید کی جاتی ہے۔ ان کا اعتراض غلامی، سخت سزاؤں اور خاندانی قوانین کے حوالے سے ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا موضوع ہے آج کل۔ جدید ذہن کا یہ سوال ہے کہ آج کے انسانی حقوق کے پیمانوں پر یہ قوانین ظالمانہ، قدامت پسند اور مردانہ بالادستی یعنی پدر شاہی نظام پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ اس سنگین تنقید پر ذرائع میں کیا دفاع پیش کیا گیا ہے؟ کلاسیکل اور جدید اسکالرز کا موقف اس حوالے سے بہت واضح اور تفصیلی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان قوانین کو 21ویں صدی کے چشمے سے دیکھنے کے بجائے 7ویں اور 8ویں صدی کے قبائلی اور تاریخی معاشرے کے موضوعاتی حالات کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ غلامی کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ اسلامی قانون نے غلامی کی کوئی نئی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں رائج موجودہ ظالمانہ نظام کی سخت حوصلہ شکنی کی۔ غلاموں کے حقوق مقرر کیے، ان پر تشدد کو روکا۔ بالکل، اور آزادی کی بے پناہ ترغیب دی۔ جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے، ماہرین یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدود یا سخت سزاؤں کے نفاذ کے لیے گواہوں کی فراہمی اور شواہد کی شرائط اتنی کڑی اور ناممکن حد تک سخت رکھی گئی تھیں کہ تاریخ میں ان کا عملی نفاذ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد معاشرے میں ایک ڈر اور توازن قائم کرنا تھا، لوگوں کو جرائم سے دور رکھنا تھا، نہ کہ روزمرہ کی بنیاد پر سڑکوں پر لوگوں کو سزائیں دینا۔ ماڈرن اور سیکولر ناقدین کی طرف سے ایک اور بڑا اعتراض مفاق الفطرت عناصر کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ الموطا اور اس جیسی دیگر کتب میں جن، فرشتے یا معجزات کا جو ذکر ملتا ہے، آج کا جدید سائنسی ذہن اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور اسے سائنسی لحاظ سے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ اس پر علماء اکرام کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ عناصر خالصتاً اسلامی عقیدے اور اس وقت کے مذہبی عالمی نقطہ نظر کا لازمی اور بنیادی حصہ ہیں۔ مذہب خود کو محض سائنس کی تجربہ گاہ میں پرکھے جانے تک محدود نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک مفاق الفطرت کائنات پر یقین کی بات کرتا ہے۔ اسکالرز اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق روزمرہ کے تجارتی یا خاندانی قانون کی باریکیوں سے زیادہ انسان کے انفرادی اور روحانی عقیدے سے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بنیادی روحانی عقیدے کو ہی تسلیم نہیں کرتا تو پھر آگے قانون پر بحث کا پورا زاویہ اور بنیادی بدل جاتی ہے۔ اس پورے قانونی ڈھانچے کے اطلاق کے لیے اس عقیدے کا احترام اس نظام کا اندرونی حصہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان تمام تنقیدوں میں ایک سوال جو شاید سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے وہ زبانی منتقلی اور وقت کے اس لمبے وقفے کا ہے۔ جدید ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد لکھی گئی اس کتاب پر آخر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ 100 سال تک تو باتیں سینہ بسینہ اور زبانی منتقل ہوتی رہی ہیں نا؟ بالکل۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسے ہم بچپن میں کھیل کھیلتے تھے جس میں ایک کان سے دوسرے کان تک بات پہنچتے پہنچتے پوری طرح بدل جاتی تھی، تو انسانی یادداشت پر 1 صدی کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت عام جدید سوال ہے، لیکن اس پر علم حدیث کے ماہرین کا جواب بہت تفصیلی اور دلچسپ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس وقت کے عرب معاشرے میں حافظے کی جو حیرت انگیز صلاحیت تھی وہ آج کے جدید اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والے انسان کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ لوگ سینکڑوں اشعار، نسلوں کے لمبے شجرے اور واقعات کو حرف بحرف یاد رکھنے کے عادی تھے۔ مزید یہ کہ یہ معلومات محض اکیلے افراد کے ذہنوں یا کسی بند کمرے کی گفتگو تک محدود نہیں تھیں، بلکہ بڑے عوامی تدریسی حلقے موجود تھے جہاں 20 شاگرد ایک ساتھ سنتے، اس پر بحث کرتے، لکھتے اور یاد کرتے تھے۔
اور راویوں کی جانچ پڑتال کا جو باقاعدہ نظام قائم کیا گیا، جسے اسناد کہتے ہیں، وہ اتنا مضبوط اور کرا تھا کہ اسے آج بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے مستند اور انوکھا زبانی اور تحریکی نظام مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی بات بغیر کری تصدیق اور کئی لوگوں کی گواہی کے اس کتاب کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ یہ محض سینہ بسینہ چلنے والی افواہوں کا نظام نہیں تھا، بلکہ ایک سخت علمی روایت تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس گفتگو میں امام مالک کی زندگی سے لے کر مدینہ کے کوچہ و بازار کے عملی نظام تک اور پھر جدید دور کے سخت ترین اور پیچیدہ سوالات تک ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ ان تمام ذرائع، تاریخی حوالوں اور تجزیوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ امام مالک کی کتاب الموطا کوئی عام سی ڈکشنری یا بند کمرے میں بیٹھ کر بنائے گئے فرضی اور خشک قوانین کا مجموعہ ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک زندہ سانس لیتے ہوئے معاشرے کی دھڑکن کو صفحات پر محفوظ کرنے کی ایک نہایت شاندار اور تاریخی کوشش تھی۔ انہوں نے قانون کو صرف کاغذوں اور کتابوں کی قید تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے لوگوں کی روزمرہ کی عملی زندگی، ان کے بازاروں کی چہل پہل اور ان کی مساجد کے اعمال میں تلاش کیا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ابھر کے سامنے آتا ہے۔ آج کا دور ایک جدید ڈیجیٹل دور ہے۔ آج ہر قانون، ہر اصول اور ہر ضابطے کو فوری طور پر ٹائپ کر کے ڈیٹا بیس اور کلاؤڈ سرورز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اتنی ساری لکھی ہوئی تحریروں، آئین کی موٹی موٹی کتابوں اور ڈیجیٹل قوانین کے باوجود ایک زندہ اور دھڑکتے ہوئے معاشرتی عمل کی اہمیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا محض آئین کی لکھی ہوئی دفعات اور کاغذوں پر موجود تحریریں کسی بھی معاشرے کو کامیابی اور انصاف کے ساتھ چلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، یا پھر ایک مشترکہ زندہ ثقافت، اخلاقیات اور روایت کے بغیر کوئی بھی قانون بے جان اور کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ماضی کے ان اوراق سے نکل کر آج کے انسان کے گریبان تک پہنچتا ہے، اور اس پر غور کرنا یقیناً کسی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ علم و تاریخ کے اس شاندار سفر پر غور کرنے کے لیے اور ان سوالات کی گہرائی میں جانے کے لیے بے شمار راہیں کھلی ہیں۔ ماضی کی ان روایت اور قانون کی تشکیل کے اس حیرت انگیز عمل کو سمجھنا نہ صرف تاریخ کے اوراق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ آج کے دور کے جدید اور پیچیدہ مسائل کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ بھی فراہم کرتا ہے۔ علم کی اس جستجو کو جاری رکھنا اور اس سفر میں مزید گہرائی تک جانا یقیناً ایک نہ ختم ہونے والا لیکن انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز عمل ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔